بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوری باکس میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، طوفان نوح ایک ایسا طوفان تھا جس نے زمین پر موجود بڑی بڑی عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بلند ترین پہاڑ پانی کی موجوں میں غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں پوری دنیا کی آبادی ختم ہو گئی تھی، مگر پانی کی ان بہت بڑی موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس کشتی میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے، یہی وہ 80 لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا، وہ کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے اس طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں خوب پھلی پھولی تھیں، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ خدا کو بھول گئے۔ انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کیں کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کی قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے ایک مدت گزر گئی اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لا چکے، اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام ان کے لیے غم زدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا ان کا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے نوازا تھا۔
لہذا آپ علیہ السلام نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو، کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں، غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کینان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے بلند پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ جیسی کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک لہروں پر تیرتی پھرتی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 افراد تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر زیتون کے پتے کو لے کر آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایات تسلسل سے بیان کی جاتی ہیں جن میں عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہے گی۔ اور دوسری جماعت ہے کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا ایک طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہیں جنہوں نے ان کی پیروی چھوڑ دی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کینان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے گا جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں
اور میرے چینل اسلامک سٹوری باکس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔